الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. القرآن. وقال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. القرآن. اما بعد. معزز و مکرم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج کے موضوع کا جو میں نے انتخاب کیا ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک. آئے دن ہمارے معاشرے میں ہمارے والدین، ہمارے ماں باپ اولادوں کے ذریعے سے بے عزت ہو رہے ہیں، جبکہ والدین کو عزت اللہ رب العزت کی مبارک کتاب نے بخشا ہے. والدین کو عزت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بخشا ہے. اس حوالے سے چند مختصر سے گزارشات میں آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. قرآن حکیم اس حوالے سے فرما رہے ہیں: وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اور آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا. کیا فیصلہ؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ رب العزت کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے. مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، اچھائی کا درخواست کرنا ہو تو اللہ سے کرو، اولادوں کی ضرورت ہو، مال کی ضرورت ہو، حسب و نسب کی ضرورت ہو، شفایابی کی ضرورت ہو، الا ایاہ، یہ ماتھا اللہ رب العزت کے سوا دنیا میں کسی کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے. ہر آن اور ہر شان ہمیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے. المختصر: الا ایاہ وبالوالدین احسانا. اس کے بعد اللہ رب العزت فرما رہے ہیں: وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. جب آپ اپنے والدین کے ساتھ صحیح رویہ سے پیش آؤ گے تو کل کو آپ کے بچے آپ کے ساتھ صحیح رویے سے پیش آئیں گے. کل کو آپ اپنے والدین کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گے. تو اس لیے ایک صحابی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اوپر باپ کا حق لازم زیادہ ہے یا ماں کا؟ تو آپ فرماتے ہیں: قال امک، قال امک. 3 بار یہی دہراتے ہیں، اور چوتھی بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: قال ابوک. اس کے بعد آپ کے والدین یعنی کہ آپ کے باپ کا حق، چوتھا حق. تو لیکن آج کل اس کا الٹا ہم دیکھتے ہیں. دراصل حقیقت یہ ہے، ہم جو کھاتے ہیں وہ یعنی کہ اس میں حرام کی آمیزش ہوتی ہے. ہم جو دیکھتے ہیں وہ حرام کاریاں ہوتی ہیں. ہم جو سنتے ہیں وہ غلط الفاظ ہوتے ہیں. ہم جو بولتے ہیں وہ غلط الفاظ ہوتے ہیں. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کل ملا کے جو اولاد ہوتے ہیں وہ پھر اپنے والدین کے نافرمان ہوتے ہیں.
والد صاحب جو کماتا ہے وہ حرام کی کمائی ہوتی ہے، تو اولادیں کہاں سے نیک ہوں گی؟ تو لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا پہلا حق آپ کو اپنے والدین کا ہے۔ آپ کو نہ معلوم، اگر دنیا میں ہی جنت تلاش کرنی ہے تو اپنی ماں کے قدموں کو پکڑو، ان کو دھو لو، ان کو دبا لو، ان کی مالش کر دو، یعنی کہ رنگے برنگے اپنے والدین کی، اپنی ماں کی خدمت کرو، تو اس میں آپ کا دنیا کا بیڑا بھی پار ہو جائے گا اور کل کو آپ کا آخرت کا بیڑا بھی پار ہو جائے گا۔ لہذا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، اور اس کی وجہ سے آپ دنیا میں کسی بھی مصیبت میں نہ پھنس جاؤ گے، کامیابیاں آپ کی قدموں کو چومیں گی، کامیابی آپ کی حق میں ہوں گی تب جب آپ اپنے والدین کے فرما بردار ہوں گے۔ لہذا میری مودبانہ گزارش من حیث الامہ، ہر کسی جو جس مذہب سے ہے، جو جس فرقے سے ہے، جو جس پارٹی سے ہے، لیکن قرآن کا یہ حکم ہم سب کے لیے ہمیں یہ فالو کرنا ہوگا، ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنی ہوگی، ہمیں اپنے والدین کے پیر پکڑنے ہوں گے، ہمیں اپنے ماں باپ کی حق میں دعائیں کرنی ہوں گی، ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے رحمت اور ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے محسن بننا چاہیے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل کون لگتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کون سی پسند سب سے زیادہ ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، یعنی کہ اپنے مقررہ وقت پہ نماز ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد میں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون سا عمل خدا کو زیادہ محبوب ہے یا رسول؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اس کے بعد تیسری نمبر پہ آتے میں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی عمل سب سے؟ کہا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یعنی کہ جہاد تو یہ صرف یہ نہیں ہے جو ہم آج کل جہاد تو یہ بھی ہے اگر کوئی اپنی نفس کے ساتھ جہاد کر رہا ہے، اپنے نفس کو برائیوں سے دور رکھتا ہے، اگر گناہ کرے تو یہ نفس انسان کو ملامت کرتا ہے، ہاں انسان آپ کو کیا ہوا، آپ نے یہ گناہ کیوں کر دیا ہے، آپ نے بے حیائی کی نظر کیوں دیکھی ہے، آپ کے ذہن میں کیوں غلط خیال آتے ہیں، آپ کی سوچ کیوں گندی پڑی ہوئی ہے، آپ کا سننا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا کیوں قرآن اور سنت کے مخالف ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، اپنے آپ کو تمام لغویات سے بچاتا ہے، تو یہ بھی جہاد ہے اللہ کی راہ میں۔ لہذا ہمیں اپنی نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، ہر کسی کو اس چیز کی طرف راغب کرنا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ اور والدین کی خدمت کرو۔ جب اپنے آپ کو آپ صحیح ڈھانچے پہ رکھو گے، صحیح لائن پہ رکھو گے، صحیح ٹریک پہ رکھو گے، تو پھر علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہ بندہ نہ بن، یعنی کہ اے انسان تو اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ دے، تو اپنی ضمیر کی آنکھوں کی، ضمیر کی رگوں کو یہ سبق دے دے، جو آپ کی رگوں میں جو خون چلتا ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں پاجا سراغ زندگی، اگر آپ کو سراغ چاہیے، کامیابی چاہیے، اچھائی چاہیے، کامیابی کی راہیں چاہیے،
تو اگر میں اللہ رب العزت پھر بندے کو کہتے اے میرے بندے تو اگر میرا نہ بنتا نہ بن، اے میرے بندے اگر تو میرا نہ بنتا نہ بن، کوئی ضرورت نہیں، لیکن اللہ فرمائے اپنا تو بن، کم سے کم اپنا تو بن۔ لہذا ہم اللہ رب العزت سے درخواست کرتے ہیں وہ ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔